السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم ان 10 صحابہ اکرام کے نام آپ کو بتائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، جنہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ان صحاباؤں میں ایک جیسی پائی گئیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1، اسلام کے شروعاتی دنوں میں سبھی مسلم ہو گئے۔ نمبر 2، انہوں نے پیغمبر اور اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمت انجام دی۔ نمبر 3، انہوں نے ہجرت کی۔ نمبر 4، انہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ نمبر 5، یہودیوں کی بیعت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی سب شامل تھے۔ نمبر 6، ان کی خوبیوں کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ان کے نام اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ تو نمبر 1 پر آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ ان کا اسلام میں داخلہ کس طرح سے ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق حضرت خدیجہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے پہلے مسلم تھے، اور وہ بڑے بڑے قبیلوں کو اسلام میں داخل کرنے کی وجہ بنے۔ دوسری اور وہ غلام جن کو مکہ کے مشرک ستاتے تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی ہجرت کے بارے میں۔ تو حضرت ابوبکر جو کہ مکہ میں 13 سال تک پیغمبر کی حمایت کرتے رہے، جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ مدینے کی طرف ہجرت ابو بکر کے ساتھ کریں تو مارے خوشی کے ان کو رونا آ گیا۔ بات کریں اسلام کی خدمت کے بارے میں، وہ بدر، یہود اور خندق کے علاوہ دوسری کئی لڑائیوں میں بھی موجود تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ کے مشورے سے ان کو خلیفہ چنا گیا۔ نمبر 2 پر آتے ہیں حضرت عمر فاروق۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اسلام کو پھیلانے اور اس دنیا میں امن کو عام کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ عمر کا لقب فاروق تھا، جس کا مطلب ہے جو صحیح اور غلط کے بیچ فرق کرتا ہے۔ ان کا اسلام میں داخلہ کس طرح سے ہوا؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حضرت عمر اپنی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکل پڑے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور اس کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کے پاس ان کی خبر لینے گئے۔ لیکن جب ان کی بہن نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی تو قرآن سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بات کریں ان کی ہجرت کی، تو جب مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے چپکے سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر کو گپت رہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی اور وہ 20 ساتھیوں کے ساتھ مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ بات کریں اسلام کی خدمت کے بارے میں، تو حضرت عمر نے بدر، یہود، خندق اور خیبر کئی الگ الگ مہموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے ان میں سے کچھ میں کمانڈر کے روپ میں کام کیا اور پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ نمبر 3 پر آتے ہیں حضرت عثمان۔ وہ حیا کے پیکر اور تیسرے خلیفہ ہے۔ ان کا پورا نام عثمان بن عفان ہے۔ مسلم بننے کے بعد ان کی شادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی اور ان کا لقب ذوالنورین ہے۔ ان کا اسلام میں داخلہ کس طرح سے ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام کی دعوت پر حضرت عثمان ابن عفان اسلام لے آئے۔ اب بات کریں ان کی ہجرت کی۔ جب مدینہ ہجرت کے لیے حکم دیا گیا تھا تو حضرت عثمان نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی۔ بات کرتے ہیں اسلام کی خدمت کے بارے میں۔ انہوں نے روما کے کنویں کو ایک یہودی سے 20,000 درہم میں خریدا تھا اور مسلمانوں کو فری میں اس کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ اپنی بیوی رقیہ کی گمبھیر بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے تھے۔ بدر کو چھوڑ کر وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑی گئی سبھی جنگوں میں لڑے اور پھر حضرت عمر کے بعد تیسرے خلیفہ کے طور پر ان کا چناؤ ہوا۔ نمبر 4 پر آتے ہیں حضرت علی۔ حضرت علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چاچا کے بیٹے اور چوتھے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام ابو طالب تھا، ان کی ماں کا نام فاطمہ، ان کے لقب ابو الحسن اور ابو تراب تھے اور ان کا اپنام حیدر تھا۔ انہیں شیر خدا بھی کہا جاتا تھا۔
اسلام میں داخلہ کس طرح سے ہوا؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے سدسیوں کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھر میں بلایا۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے جب سب کے سامنے اسلام پیش کیا تو صرف علی نے کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا۔ بات کریں ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھیں اور ان چیزوں کو ان کے مالکوں کے پاس لوٹانا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے وقت ان کو مکہ میں رکنے کو کہا اور مالکوں تک ان کی چیزیں واپس کرنے کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ بات کرتے ہیں اسلام کی خدمت کے بارے میں، تو ہجرت کے بعد انہوں نے سبھی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر کی خلافت کے دوران حضرت علی نے چیف جسٹس کے طور پر سبھی قانونی معاملوں کو سنبھالا، پھر حضرت عثمان کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بنے۔ نمبر 5، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 لوگوں میں سے ایک تھے۔ حالانکہ وہ بدر میں نہیں لڑے لیکن وہ کئی انیہ لڑائیوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یہود کی جنگ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہادری کے ساتھ حفاظت کی۔ وہ جمل کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ نمبر 6 پر آتے ہیں حضرت جبیر ابن عوام۔ جبیر ابن عوام وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور شیشہ تھے اور آپ کی چاچی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ وہ یا تو چوتھے یا 5ویں مسلم تھے۔ جس طرح انہوں نے سبھی لڑائیوں میں لڑائی لڑی، اسی طرح انہوں نے مصر کو فتح کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ مدینے کے راستے میں قبیلہ تمیم کے ایک شخص نے ان کو شہید کر دیا۔ نمبر 7 پر آتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ امت کے امین کے لقب سے نوازا گیا، وہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنے دوستوں کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان بن گئے۔ دوسرے عظیم ساتھیوں کی طرح ابو عبیدہ نے سبھی جنگی مہموں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر کے وقت میں جہاد کی گتیویدیوں کے دوران ابو عبیدہ ابن جراح نے سیریا کے علاقے میں فتح حاصل کی، جو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے دوران شروع ہوا اور انہوں نے ایک کمانڈر کے روپ میں خدمت کی۔ وہ سیریا، مصر اور عراق میں پلیگ کے دوران بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری میں انہوں نے وفات پائی۔ نمبر 8، حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ وہ پہلے مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ اصحاب الفیل کے واقعے کے لگ بھگ 20 سال بعد حضرت عبد الرحمن کی پیدائش ہوئی۔ عبد الرحمن کو پیغمبر نے یہ نام دیا تھا جب نبی دارالارقم میں تشریف رکھتے تھے، ان دنوں یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت دنوں ہجرت و خبس اور مدینہ میں شامل ہو گئے۔ آخر کار جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ حضرت عبد الرحمن نے مدینہ بازار میں بیپار کرنا شروع کیا اور اللہ نے انہیں بہت دھن دولت سے نوازا۔ وہ سب سے زیادہ سخی لوگوں میں سے ایک تھے۔ عبد الرحمن نے کئی جنگی مہموں، تبوک کی مہم، اللہ کے راستے میں بہت دولت خرچ کی۔ جب وہ حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں بہت بوڑھے ہو گئے اور آخر میں مدینے میں ان کی وفات ہو گئی۔ نمبر 9، حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے۔ ہجرت کے بعد انہوں نے بدر، یہود، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ اور دوسری سبھی جنگی مہموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے خلافت کے دوران جنگی اور سیاسی دونوں طرح کی شاندار خدمت کی۔ ان کی وفات مدینہ کے باہر عقیق گھاٹی میں ہوئی جہاں وہ رہ رہے تھے۔ نمبر 10 پر آتے ہیں حضرت سعید ابن زید۔ ان کی شادی حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوئی تھی۔ بدر کے ساتھ سعید ابن زید نے یہود خائی اور ان سبھی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ زندگی کے آخری دن مدینہ کے باہر عقیق گھاٹی میں اپنے کھیت میں بتائے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، ان 10 صحابہ اکرام کے نام اور آپ کو ان کے رد عمل بہت پسند آئے ہوں گے، تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔